ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام الآخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، معزز بزرگوں، میرے نوجوان دینی بھائیوں، پسے پردہ بیٹھ کر تمام اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنیں، ابھی جناب حضرت مولانا مفتی محمد عبدالسمیع صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا تفصیلی خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے. مدرسے کے روح رواں جناب حضرت مولانا مفتی محمد تصور حسین صاحب برنی، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. بجھیڑا کی سرزمین پر وہ کارنامہ حضرت مفتی صاحب کی آمد سے آج تک ہم سب کے یہ سامنے ہیں کہ روز بروز انشاءاللہ العزیز بڑھنے کی چال لے کر وہ چل رہا ہے. آپ حضرات میرے سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو یہ کہ سال میں ایک مرتبہ آ گئے، عجیب اتفاق کے درمیان میں بھی کوئی آنے کا موقع ملا تو تبھی دیکھا، لیکن آپ حضرات تو روز بروز دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ آپ کا یہ گاؤں ان گاؤں میں شمار ہونے لگا کہ جن میں یوں کہا جائے کہ حضرت مولانا مفتی صاحب سے اس نصاب کو، جو نصاب آپ کے مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے اور جو ترتیب آپ کے مدرسے میں بچوں اور بچیوں کا نظام دینی اور عصری تعلیم کو لے کر بنایا جا چکا ہے، حضرت مفتی صاحب سے مشورہ کر کے مدرسے والے اس نصاب کو اپنے مدرسے میں قائم کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ بجھیڑا کی سرزمین میں کوئی ایسا مدرسہ ہے اور کوئی ایسا محتمم اور ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کا نصاب اور بتایا ہوا طریقہ دوسرے مدرسوں میں بھی چلنا چاہیے، جس کا فائدہ الحمدللہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. آج انہی کی دعوت پر میری بھی آپ حضرات کے بیچ حاضری ہوئی ہے. ہر سال اللہ کے فضل سے آپ سے دعا سلام کا موقع اللہ دے دیتا ہے. اللہ آمد کو قبول فرمائے. میرے عزیز نوجوانوں، یہ مدرسہ ہادہ کا سالانہ اجلاس عام ہے. حضرات علماء تشریف لا رہے ہیں اور لا بھی چکے ہیں. بہت ساری دین کی باتیں ہم نے آپ نے سنی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوران خطبہ قرآن کریم کی 2-3 آیتیں مختلف جگہ سے میں نے تلاوت کی ہیں. 2 حدیثوں کا سہارا لیا ہے. دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں کچھ کہنے کی
اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سنیں گے انشاءاللہ. درمیان میں جو یہ جگہ خالی ہے نا، یہ 4 آدمیوں کی جگہ ہے، یہ جو تمہارے آگے پڑی ہے، تھوڑا سا اسے پر کر لو. جتنا نزدیک ہو جاؤ گے اتنی نزدیکی سے آپ حضرات کا زیارت کا موقع ہمیں ملے گا. آنے والوں کو بھی سہولت ہوگی. جتنی بھی پیچھے تک جگہ خالی ہو رہی، آگے کو مل کے بیٹھ جاؤ. مسلمانوں، ایک دن وہ تھا کہ ہم دنیا میں آئے تھے، ایک دن وہ ہے کہ ہمارا بچپنا تھا، ایک دن وہ تھا کہ ہم جوان ہوئے، اور ایک دن وہ آ رہا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے. اور جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ان کی تو یہ قدم بھی پورا ہو چکا کہ انہوں نے جوانی کا قدم مکمل کر کے بڑھاپے کی طرف قدم رکھ دیا. مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس پاکیزہ دین سے جوڑا ہے، اللہ نے جو پسندیدہ دین مجھے اور آپ کو دیا ہے، رب کعبہ کی قسم، روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو یہی دین دے کر کے بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام رب کا یہی پیغام اور رب کا یہی کلام اور اعلان لے کر دنیا میں آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں قرآن کریم میں اعلان کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے اور اللہ کے یہاں کوئی مقبول شدہ کوئی دین ہے جس پر چلنے والے اللہ کو محبوب ہے، جس کو ماننے والے اللہ کو پسند ہے، وہ مذہب اسلام ہے. لوگوں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام ادیان میں سے وہ دین دیا ہے کہ جس دین سے رب دو جہاں خود محبت کرتا ہے. اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب قابل قبول ہے وہ مذہب اسلام ہے، جس کو میں اور آپ ماننے اور جاننے والے ہیں. کون سے مذہب کے جاننے والے ہیں؟ مذہب اسلام کے. اس مذہب اسلام کے تعارف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش دنیا میں بھیجے. آخری پیغمبر آج سے 1450 سال پہلے جو مکے کی وادی میں نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ ختم کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا گیا. آپ اندازہ لگائیں، کسی کا بیٹا اپنی نظروں کے سامنے جا رہا ہو، کسی کا باپ اور اسی بیٹے کے کاندھوں پر جا رہا ہو، کتنا دل ٹوٹتا ہے اور کتنا زور پڑتا ہے. امام الانبیاء وہ یتیمی کی زندگی دنیا میں گزار کے گئے ہیں. مذہب اسلام کا اعلان آپ نے ہر جگہ بلندی کے اوپر بھی چڑھ کے کیا ہے، وادیوں میں بھی کیا ہے، مسافروں سے بھی ملے ہیں، خانقاہوں میں بھی ملے ہیں. آپ تمام پہاڑ کی گھاٹیوں میں حضرات صحابہ کو سر جوڑ کر بٹھا کر اسی مذہب اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنی 23 سال کی عمر جو نبوت کی بعد کی ہے مکمل کر گئے. اور آپ نے اخیر میں کہہ دیا، انا خاتم النبیین، کہ میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. راستہ بتانے والا کون ہوگا؟ ارے حرام حلال سمجھانے والا کون ہوگا؟ یہی ہوں گے حضرات علماء کہ جنہوں نے آپ کے گاؤں میں اور محلوں میں ان اداروں کو قائم کیا ہے اور آپ سے منت خوشامد کر کے ان کے اخراجات کو پورا کرتے ہیں اور ان بچوں کو سمجھاتے ہیں اگر یہ کام کہو گے تو جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اگر یہ راستہ چھوڑ دیا تو پھر ناشکرے بن جاؤ گے. کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے، اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. وہ کون ہے؟ وہ کافروں سے مراد کون ہے؟ وہ ہیں کہ جو رب کی وحدانیت کو نہیں مانتے، جو رب کے پاکیزہ مذہب کو نہیں مانتے، وہ اپنی مرضی سے بنایا ہوا دین لا کر اپنی زندگی میں اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. کوئی سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر چلتے ہوئے پانی کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی نکلنے والے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے، کوئی اپنے ہی ہاتھوں سے چراغ جلا کر اسی کو اپنا خدا کہہ رہا ہے. اللہ نے کتنا کرم فرمایا مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیشانی کو تمام دروں سے اٹھا کر ایک در کے لیے قبول کیا ہے، اور وہ در رب ذوالجلال کا در ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے. اگر ہمارا سر جھکتا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، تو کرنے والے سجدہ ہم ہوتے ہیں. دربار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. اللہ نے کتنا خوش نما اور خوش منظر ہمیں دکھایا
کتنی خوش نصیبی سے ہمیں نوازا کہ اسی مذہب اسلام کے ماننے والے ہم بن گئے اور اسی کو ہم نے سینے میں بسا لیا۔ جس قرآن کے خلاف ابو جہل نے زبان چلائی، مسلمانوں مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام کا یہ چراغ جب سے جلا ہے آج تک اس کو کوئی بجھا نہ سکا۔ ابو جہل پوری طاقت لڑا چکا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی تقریر سننے والا کوئی نہ ہو۔ ابو جہل کی تقریر سننے والے کروڑوں ہوتے تھے، سینکڑوں ہوتے تھے، لیکن ابو جہل چاہتا تھا یہ مذہب اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رکھتا ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ وہ تو لوگ چاہتے تھے کہ ہم پھونک ماریں اور یہ چلتا ہوا اسلام کا چراغ مٹ جائے۔ آپ 13 سال کی مکے کی زندگی گزار کر جب مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں بھی ایک منافق کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم اسلام کو پلٹنے نہیں دیں گے، ہم اسلام کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہم اسلام کے چاہنے والوں کو بھی ختم کر دیں گے اور اسلام کو بھی ختم کر دیں گے۔ کیا اسلام ختم ہوا؟ قیامت تک نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا کی بقا کا فیصلہ ہی یہ کر دیا گیا کہ جب تک اس مذہب کے ماننے والے، اس قرآن کو سینے سے لگانے والے، جس کو ابو جہل یوں کہتا تھا کہ اس قرآن کا دعویٰ نہیں چلنے والا، اس قرآن کو ہم سماج کے درمیان نہیں پھیلنے دیں گے، وہی ابو جہل ناکام ہو کر کے رہ گیا۔ محمد الرسول اللہ کے سامنے چاہے مٹھی بھر جماعت تھی، اللہ نے انہی سے اتنا کام لے لیا کہ آج میرے تیرے سروں پر ٹوپیاں موجود ہیں، چہروں پر داڑیاں موجود ہیں، ہمارے بچے اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہمارے بچے نبیوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس قوم سے بنایا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت سے جوڑا ہے۔ آج مسلمان مایوسی کی طرف نظر بڑھا چکا ہے، آج مایوسی کی طرف زبان کھول چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کو اجاڑ دے گا، کوئی کرسی پر بیٹھنے والا اپنی رعایا کا رزق چھین لے گا، اس کو بھوکا مار دے گا۔ مسلمانوں ایمان والوں کی زبان سے تو یہ لفظ نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ روزی دینا کس کا کام ہے؟ زور سے بولو، موت دینا بھی کس کا کام ہے؟ آج میرا ایک بھائی نوجوان جس کا اثر جلسے میں بھی نظر آ رہا، دعا کریں کہ اللہ بال بال اس کی مغفرت فرمائے۔ جو نوجوان بجیڑا کی سرزمین سے 4-5 مہینے شادی کو بھی ہوئے، کیا معلوم تھا بیوی کو کہ جس کے نکاح میں تو جا رہی ہے وہ 4-5 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گا؟ کیا اس باپ کو معلوم تھا کہ جس نے 5 مہینے پہلے اپنے بیٹے کے سر پر تاج پہناتے ہوئے خوشی منائی ہوگی کہ شادی ہوگی اور کچھ ہی دنوں میں بچوں کی پیدائش ہوگی، میں اپنے پوتے کو گود میں لوں گا، اپنی پوتی کو کھلاؤں گا؟ میرے بھائی کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اب میرے بھائیوں ایمان والے کی نظر اگر کہیں جاتی ہے وہ اللہ پر جانی چاہیے۔ کوئی بم بارود کسی کو نہیں مارنے والا، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ جس حال میں چاہے بستر پر لیٹے ہوئے موت آ جائے، وہ جس حال میں چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ اور مرضی ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اس کی مرضی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اسی لیے میں نے سورہ رحمان کی وہ دو آیتیں پڑھی ہیں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ 50 سال کی عمر جس کی ہے وہ ذرا زندگی کے اوپر نظر تو دوڑائیں، کتنے جوانوں کو ہم نے اپنے کاندھوں پر سوار کر کے قبرستان میں پہنچا دیا ہے۔ نہ جانے کتنوں کی مائیں بیٹا بیٹا کہہ کر کے چلی گئی، نہ جانے کتنوں کے باپ اپنے بیٹوں کو پکارتے ہوئے چلے گئے، خزانوں کی چابیاں ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے چلے گئے، نہ جانے کتنوں کی بہن بیٹیاں ہمارے ہی کاندھوں پر سوار ہو کر رخصت نہیں ہو رہی۔ وہ چلی گئی تو مجھے اور آپ کو بھی تو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کتنے جنازوں کو ہم نے کاندھے پر اٹھایا، اور ہمیں بھی ایک دن ایسا آئے گا، کفن ہی ایک کپڑا وہ ہے، نہ بنانے والے کو پتا ہے کہ کون پہنے گا، نہ بیچنے والے کو پتا ہے کہ کس کے بدن پر جائے گا۔ خریدنے والا پہنتا نہیں ہے، بنانے والا بھی پہنتا نہیں ہے، وہ بنا کر کے بیچ رہا ہے، دکان سے کاٹ کر بیچنے والا بیچ رہا ہے، خرید کر لانے والا بھی اپنے بڑے بھائی کے لیے لاتا ہوا ہوتا ہے، یہ ماں کے لیے لاتا ہوا ہوتا ہے، اپنے باپ کے
لیے لاتا ہوا ہوتا ہے اس کپڑے کو وہی پہنتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہ پائے، اپنے ہاتھوں سے چھو بھی نہ پائے، وہ یہ بھی نہ بتا سکے کہ یہ تو موٹا ہے، وہ یہ بھی نہ بتا سکے کہ اس کا تو رنگ اچھا نہیں ہے، وہ یہ بھی نہ بتا سکے یہ تو میرے چھوٹا رہ گیا، وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ بے جان پہنے گا کہ اگر نہانے کو جب تختے پہ لٹایا جائے گا وہ یہ بھی نہیں بتائے گا کہ پانی گرم لگ رہا ہے یا پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں ہمیں کیا پتا، حدیث کہتی ہے اگر مرے ہوئے کے بدن پر ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے اس کا وزن اس کو محسوس ہوتا ہے، اگرچہ زبان سے نہیں کہہ سکتا لیکن اگر وہ بول دیتا تو کہتا کہ یہ مکھی میرے بدن سے اڑا دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مسلمانوں مرنا ہم سب کو ہے، دنیا کی زندگی اللہ نے جتنی مقدر کی ہے وہ گزر کے ہم سب کو قبرستان کے حوالے ہونا، سب کو مرنا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں تشریف فرما، اسی لیے تو ان جلسوں کو منعقد کیا جاتا۔ مسلمانوں اپنے دنیا کے گھر بناتے ہو، اپنا دنیا کی دکان بناتے ہو، تیل پتھر لگا رہے ہو، گرمی کے موسم کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا انتظام کر رہے ہو، سردی کے موسم کے لیے گرم چیزوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں اپنے گھروں میں رہنے والی ہو، کچن میں اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خاوند سے مطالبہ کرتی ہو شام تک یہ سامان آ جانا چاہیے، ہمارے گھر میں یہ سامان نہیں ہے۔ اسی فکر کے ساتھ ساتھ کاش کہ ہمیں آخرت کا بھی فکر ہو، عالم ارواح پار کر کے ہم عالم دنیا میں ہیں، جب عالم برزخ میں پہنچیں گے قبر میں کیا ہونا ہے، وہاں گرمی سردی کا بھی کوئی انتظام ہے کہ نہیں ہے، کیا اللہ ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے، یا ہم ساری زندگی خرافات میں ہی لگے رہے، نماز سے ہی دور رہے، روزے سے ہی دور رہے، قرآن کی تلاوت سے ہی دور رہے، ہمیں مسجدوں کے منبر اچھے نہیں لگے، ہمیں علماء کا چہرہ اچھا نہیں لگا، ہمیں مدرسوں کا نظام اچھا نہیں لگا، ہمیں علماء کی جماعت سے نفرت رہی۔ مسلمانوں ہم اس قبر کے لیے کم سے کم نمازی تو بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ کی بات کہہ دوں، ہماری عورتیں بڑی کوشش کے ساتھ جلسوں میں آتی ہیں، کم سے کم عورتوں کے لیے یہ بات کہہ دوں اور میرے اس پیغام کو جہاں تک ہو پلے سے باندھیں اور ایک ایک عورت کے پاس پہنچا دیں، نماز کتنی اہم ہے، نماز اتنی اہم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے اوپر جب وہ حالات آتے ہیں کہ جس میں قرآن پڑھنا بھی حرام ہے، جس میں نماز بھی معاف ہے، جس میں روزہ بھی حرام ہے، پاکی کے بعد روزہ رکھے گی، نماز کی تو قضا بھی نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے۔ ہر بالغ میری بات کو سمجھ رہا ہے، ہر عاقل میری بات کو سمجھ رہا ہے، ہر عورت بالغ کے اوپر مہینے میں چند دن وہ آتے ہیں کہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے، اور اگر روزوں کے مہینے میں بھی ناپاکی ہو جائے تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، یہاں تک کہ اگر کوئی حافظہ بھی ہے، قرآن حفظ یاد کر لیا ہے، وہ اس حالت میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ نماز کتنی اہم ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اگر تیرے اوپر ناپاکی کے دن چل رہے ہو، حیض و نفاس کا وقت چل رہا ہو، نماز بھی معاف ہو رہی ہو، روزے بھی معاف ہو رہے ہو، قرآن کی تلاوت بھی معاف ہو رہی ہو، تو اے گھروں میں رہنے والی عورتوں جب اذان ہو تو ناپاکی کی حالت میں بھی تمہیں وضو کرنا ہے اور وضو کر کے مصلی بچھانا ہے اور مصلی پر بیٹھ جانا ہے، رکوع تو نہیں کرنا، سجدہ تو نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت تو نہیں کرنی، اے اللہ کے حبیب پھر مصلی پر بیٹھ کر کیا کرنا ہے، تب سجدہ بھی نہیں کرنا، رکوع بھی نہیں کرنا، ناپاکی کی حالت میں پھر مصلی پر بٹھایا کیوں جا رہا ہے؟ مصلیحتیں تو بہت، لیکن دو باتیں کہہ رہا ہوں۔ ناپاکی کی حالت میں بھی عورت کو مصلی پر بٹھانے کی دو وجہ بڑی یہ ہے کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہر عورت کی عادت الگ الگ، 3 دن سے لے کر 10 دن تک کتنی بھی عادت اس کی ناپاکی کی ہو سکتی ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ جو مرد یا عورت 8 دن تک سجدہ نہ کرے، 8 دن تک نماز کی حالت نہ بنائے، اگر 11ویں دن میں وہ نماز پڑھنے لگے تو کیا اس کو نماز بھاری نہیں لگے گی؟ حدیث میں آیا کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی وہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھتی رہی اور اللہ کا ذکر کرتی رہی، سلام والوں کا جواب دیتی رہی، چھینکنے والوں کا جواب دیتی رہی، اذان کا جواب دیتی رہی اور تمام اللہ کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کرتی رہی،
تو اس میں دو باتیں یہ ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جب یہ پاک ہوگی تو اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، جیسے یہ بیٹھتی آ رہی ہے اب ایسے ہی وضو کر کے اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو میری ان بچیوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، ایک 5 سال کا بیٹا ہے، 6 سال کی بچی ہے، وہ اپنی ماں کے ارد گرد نماز پڑھتے ہوئے گھومتی ہے اور گھومتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اور دیکھتی ہے کہ اذان ہو گئی میری امی نماز پڑھے گی، اسے نہیں پتا کہ نماز حرام ہو چکی ہے، اسے نہیں پتا کہ قرآن پڑھنا میری امی کو اس حالت میں حرام ہے، لیکن شریعت کہتی ہے اگر تو وضو کر کے مصلی پر نہیں بیٹھی تو یہ 5 سال کی بچی کہیں یوں نہ کہنے لگے کہ نماز کی کوئی اہمیت، نماز کوئی ضروری چیز نہیں۔ اگر نماز ضروری چیز ہوتی تو میری امی فجر کی نماز نہ چھوڑتی، حالانکہ اسے پتا نہیں کہ اس کے اوپر نماز حرام ہے۔ اگر نماز اہم ہوتی تو ظہر کی نماز نہ چھوڑی جاتی۔ تو میری بھائیوں اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں، ناپاکی کی حالت میں مصلی پر بیٹھ کر جہاں وہاں اپنی عادت کو برقرار رکھتے ہیں، وہیں اپنی بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ نماز کوئی اہم نہیں ہے، تاکہ وہ اپنی امی سے سوال بھی نہ کر سکیں، کیونکہ بچہ اپنے گھر میں جیسی نقل و حرکت دیکھتا ہے اسی کے اوپر آتا ہے۔ اپنی ہی گھر کی کہانی بتا دوں، اب یہ ہمارا بیٹا 1.5 سال کی عمر ہے، بس پیر چل رہا بھاگ رہا ہے، میرے جیب کے پیسے اس طرح نکال کر میز پر رکھے اور میں کپڑے چینج کرنے لگا۔ وہ 1.5 سال کا بچہ ان پیسوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں، جبکہ اپنا نام بتانا نہیں آتا، جبکہ اپنی اور گفتگو کرنی نہیں آتی، پیسے ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ سے ہونٹ کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہے، یعنی کہ جس طرح ہم اپنے منہ میں دھوپ میں انگلی بھگو کر پیسے گنتے ہیں، اس بچے کو میں نے دیکھ کر یہ جانا کہ 1.5 سال کا بچہ بھی میری اور آپ کی نقل حرکت کو دیکھ رہا ہے، جیسے والد کرتا ہے ویسے ہی بچہ کرتا ہے، جیسی والدہ کرتی ہے ویسے ہی ہمارے بچوں کے اوپر اثرات قائم ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے دنیا کے انتظامات کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کے لیے فکر مند رہیں اور اس نوجوان مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ تمام مرحومین کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد وہ قبر والا جانے یا اللہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، نہ نماز کا نصاب مکمل رہا، نہ روزوں کا نصاب مکمل رہا۔ رب کعبہ کی قسم، ان مدرسوں میں پڑھنے والے طلبا جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ غصہ کہ جو غصہ 4 عذابوں میں سے ایک عذاب دنیا کے اندر لانے کے لیے کافی ہے، اللہ اس ایک بچے کی زبان سے پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کی برکت سے 40 سال تک کے لیے اپنے غصے کو ختم فرما دیتا۔ یہ قرآن کوئی معمولی دولت نہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ہم دنیاوی آرام اور آلائش کے ساتھ ساتھ کہو انشاءاللہ